अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात आजकल ना दोस्ताना हैं ना बरादराना हैं। मजहबी रिश्तों और सदियों के सकाफती रवाबत के फ़रोग़ की बजाय आजकल दहशत गर्दी का ख़तरा दोनों मुल्कों को रहता है। दोनों ममालिक, दोनों हुकूमतें अपने इन रवाबत के फ़रोग़ की बजाय आजकल दहशत गर्द एक दूसरे के साथ रवाबत में रहते हैं। क्या हो गया है कि इतने अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद ये दिन देखना पड़ रहे हैं कि इसी हफ्ते पोज अफगानिस्तान से आए हुए शिद्दत पसंदों ने, दहशत गर्दों ने 5 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रीजनल पीस इंस्टीट्यूट और अफगान इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के दरमियान छठा डायलॉग का यहाँ इस्लामाबाद में राउंड हुआ। कुछ मेहमानों के साथ हम अब इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। मेहमानों का मैं तारुफ करा देता हूँ। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान, रिटायर्ड, साबिक कोर कमांडर मंगला और साबिक IG फ्रंटियर कोर्स। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। अफ़गानिस्तान से आने वाले मेरे दूसरे मेहमान हैं हामिद सबूरी साहब, सियासी तजिया निगार हैं, थिंक टैंक से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मेरे तीसरे मेहमान हैं सेनेटर अफराज खटक साहब, हमारे दोस्त दानिश्वर। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया। और मेरे चौथे मेहमान हैं अफ़गानिस्तान से आने वाले नज़ीर कबीरी साहब, ये साबिक मुशीर हैं वज़ीर ख़ज़ाना अफ़गानिस्तान के। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनरल साहब, ऑब्वियसली मैं प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूँगा। बॉर्डर बंदिश हो जाती है, कभी बॉर्डर खुल जाता है, कभी तवील अरसे के लिए बंद रहता है और फिर एक इंसानी अलमिया जन्म ले लेता है। जब पासपोर्ट होता है, परमिट होता है, फिर आमद-ओ-रफ्त क्यों बंद कर दी जाती है? असल में जो इस वक्त जो सिलसिला हुआ है बॉर्डर बंद होने का, वो तो आपको मालूम है किस नतीजे में ये बंद हुआ है। लेकिन इसके साथ ये भी था कि बॉर्डर मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और बॉर्डर मैनेजमेंट में एक चीज़ यही है जो आप कह रहे हैं, पासपोर्ट और कागजात अगर पूरे नहीं हैं तो फिर वहाँ से नहीं गुजरने देंगे। लेकिन जो यहाँ पर अमल हो रहा है इस वक्त तोरखम में, इस वक्त उन्होंने बायोमेट्रिक्स यूनिलेटरी लगाया पाकिस्तान ने, और कल परसों तक शायद चमन में भी लग जाए। और एक दफ़ा ये बॉर्डर मैनेजमेंट का सिलसिला सेटल हो जाएगा तो फिर ये बॉर्डर खुल जाएगा, जहाँ तक मेरी इत्तला है। हामिद सबूरी साहब, आपसे अगर ये पूछा जाए, जनरल साहब फरमा रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए ये सारा सिस्टम लगाना। अफ़गानिस्तान की तरफ से हम सुनते आए हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट की उधर से मुखालफत की जाती है, कहा जाता है कि नहीं, बॉर्डर मैनेजमेंट का कम से कम हम अपनी साइड पे कुछ नहीं करने देंगे। ये क्यों अफ़गानिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से? To close the borders, you can't just pretend that when you close the borders, you can really prevent terrorists or different groups from coming to Pakistan. There is a 205,000 kilometer border between Afghanistan and Pakistan, and there are hundreds of ways to enter or for terrorists and different radical groups to cross from Pakistan to Afghanistan and vice versa. So the main borders. लेकिन ये जो इतना बड़ा इन्फ्लक्स होता है, इतनी बड़ी आमद-ओ-रफ्त होती है रोज़ाना चमन से, तोरखम से, ये एक स्टेप तो हो सकता है ना दहशत गर्दों को जो डिस्गाइज में क्रॉस करते हैं रोकने का? What is happening on the other side of the border, the people who are coming through Torkham or Chaman checkpoints, or gates, the people who comes with a passport, they do have certain, often they have visas, they come, there is a certain check and balance, checking mechanisms that are set up by Afghan government, and they try to ensure, and our border police to a certain extent, when there are names or individuals that are one way or another are linked to terrorist groups, any who operates on both sides of the border, they do have their certain information about them, and they try to the extent possible, to try to prevent them. But what happens is, not for terrorists, they will not take risks to come through to Torkham or Chaman. It's the easiest for them is to use other entry points across the border that we have between Afghanistan and Pakistan, to come through those channels rather than coming through the. So I think the idea, the ideology, or the notion, the fact that if we close the border for regular visitors from Afghanistan and Pakistan, I think that's not only
preventing terrorists, but what's happening is it's creating a perception that's basically among ordinary people that the target of this policy is not basically terrorists, but the ordinary people. ordinary Afghan people. خٹک صاحب آپ سے اگر یہ پوچھا جائے پاکستان کے کسی بھی اعلیٰ حکام سے بات کی جائے گورنمنٹ فنکشنری سے بات کی جائے اور ایون پولیٹیشین بھی سمجھتے ہیں کہ بارڈر مینجمنٹ بہت ضروری ہے لیکن بار بار افغانستان کی طرف سے ہم لوگ شکایت کرتے ہیں پاکستان شکایت کرتا ہے کہ وہ تعاون نہیں کر رہا. دیکھیں جی بارڈر مینجمنٹ تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے. بارڈر مینجمنٹ دو ملک ہیں تو ان کے درمیان ضرور بارڈر مینجمنٹ ہوگی اور 2014 میں جب افغان صدر اشرف غنی صاحب تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ طے ہوا تھا کہ 14 پوائنٹس کراسنگ پوائنٹس پہ دونوں ملک بندوبست سنبھالیں گے لیکن وہ تو معاہدہ ختم ہو گیا چونکہ بس اس کے بعد طالبان نے حملے شروع کیے افغانستان میں اور جنگ شروع ہو گئی تو معاہدہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. بارڈر مینجمنٹ میں یہ دو چیزیں میں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ دو ملک کرتے ہیں ایک طرف سے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ملک بارڈر مینجمنٹ کرتا ہے دونوں طرف سے تو وہ تو نہیں ہو سکتا. دونوں ملکوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے اور مینیج کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جیسے ہمارے افغان دوست کہہ رہے تھے یہ صحیح بات کہہ رہے تھے کہ اسے دہشت گردی نہیں روکی. ابھی جو بارڈرز ہیں یہ 8 جگہیں ہم نے بند کی ہیں 8 اور یہ 250 سے زیادہ اور راستے ہیں جو کھلے ہیں. تو دہشت گردی کے لیے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا ہے. تجارت کے لیے ہو گیا ہے. ہزاروں ٹرک کھڑے ہیں. پاکستانی تاجروں کو بھی بہت نقصان ہو رہا ہے افغانوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے. ہمارے کینوں کے ٹرک جو یہاں سے جا رہے ہیں ہزاروں ٹنوں میوہ خراب ہو رہا ہے. مریض دوسرے لوگوں کو پریشانی ہے. جو پاسپورٹ سے سفر کرتے ہیں جو باقاعدہ سفر کرتے ہیں ان کے لیے پریشانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھا رد عمل نہیں ہے اور ہمیں دہشت گردی پاکستان میں بھی ہو رہی ہے دہشت گردی افغانستان میں بھی ہو رہی ہے اور یہ اس بند کرنے کے باوجود وہاں کے دہشت گرد یہاں جاتے ہیں یہاں کے دہشت گرد وہاں چلے جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب تک دونوں سٹیٹس کے درمیان کوآپریشن نہیں ہوگا یہ باقی چیزیں میں سمجھتا ہوں پوائنٹس بنیادی بات آپ نے کر دی کہ جب تک سٹیٹس گورنمنٹس مل کے آپس میں تعاون نہیں کریں گی. نذیر کبیری صاحب آپ ایک حد تک گورنمنٹ میں رہے ہیں ایڈوائزر رہے ہیں. افغانستان میں داعش بھی ہے افغانستان میں پاکستان کے اندر کارروائیاں کرنے والے ٹیررسٹ گروپس بھی ہیں. آپ کی حکومت کہتی بھی ہے کہ ہم کارروائیاں کر رہے ہیں جس حد تک ہم کر سکتے ہیں لیکن بارڈر مینجمنٹ کی جو پاکستان کے اندر ایک کنسرن ہے کہ ہم بائیو میٹرکس لگائیں آپ کی سائیڈ نہیں لگاتی ادھر سے. کس حد تک افغان گورنمنٹ کے تحفظات آپ ایکسپلین کر سکیں کہ کیوں ایسا نہیں ہو رہا دوسری سائیڈ پہ؟ بہت بہت شکریہ. سلام آپ کو اور ناظرین کو. تھینک یو فار ہیونگ اس اوور ہیئر. جو بارڈر مینجمنٹ کا سچویشن آپ کا ریسپیکٹڈ گیسٹ ادھر ایکسپلین کیا صحیح طریقے سے بتایا خطک صاحب نے پھر اس کو انفسائز کیا. اس میں بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر جگہ میں ٹیررسٹ پاسپورٹ کے حساب سے سفر نہیں کرتے. پاسپورٹ کے بغیر وہ سفر کرتے ہیں. سب جگہوں میں جو افغان اور پاکستان کا بارڈر کا جو ملا اختر منصور کو تو ہم نے پاسپورٹ سے پہچانا وہ تو ایران جا رہا تھا وہ دوسرا لیڈرشپ کا حساب سے مگر جو ملیٹنٹس ہے دونوں طرف سے وہ اس کے ساتھ پاسپورٹس بھی نہیں ہے ویزا بھی نہیں. داعش کے پاس بھی پاسپورٹ اور ویزا نہیں ہے. وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز سب کو پتہ ہے سب دنیا میں. جو اسٹیبلشمنٹ ادھر پاکستان میں وجہ یہ ہے کہ یہ کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ پاکستانی بزنس کو ڈیمیج ہو رہا ہے افغانستان بزنس کو ڈیمیج ہو رہا ہے. لوگوں کو بھی بہت دقت ہے بہت ہیومنیٹیرین کرائسس کے حساب سے ابھی نیو یارک ٹائمز بھی ایک آرٹیکل ابھی آج لکھا. اس کا یہ سگنل ہے کہ لوگوں کو ادھر پاکستان کو عوام کو بتائیے کہ دیکھیں افغانستان میں پرابلم ہے. فیلئر جو اسٹیبلشمنٹ کا ملٹری کا یہاں جو خود کا اندرونی پرابلمس ہے اس کو تھوڑا سا آؤٹ سورس کرنا چاہتے ہیں. یہ دکھاتا ہے لوگوں کو کہ دیکھیں پہلے وقتوں انڈیا کے ساتھ ہمارا پرابلم تھا وہ تو دشمن ہے ابھی تو افغان لوگ دشمن ہیں. اسی طرف سے یہ ٹیررسٹ آتا جاتا ہے مگر 250 کراسنگ پوائنٹس ادھر بارڈر میں موجود ہے. یہ بہت سب سے بڑا دکھ ہے کہ ہم سینچریوں پہلے افغانستان اور یہ ریجن کا ٹریڈ ہو رہا تھا لوگ آتا جاتا. یہ پاکستانی لوگوں کو بھی بہت فائدہ تھا دونوں سائڈ کو. ابھی تو سیزن ہے آپ کا کینو کا اور ویجیٹیبل کا یہ افغانستان کے راستے سے جا رہا ہے سینٹرل ایشیا. پاکستانی بزنسز کو بہت ابھی تو یقیناً ٹریڈرز کا بھی بڑا کنسرن ہے. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے
دہشت گردی کے حوالے سے چاروں مہمانوں نے اپنی اپنی آبزرویشن دی ہیں اور خٹک صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ جب ریاست سے ریاست کا تعلق اس حوالے سے مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک تو کچھ نہیں ہوگا. اس نقطے پہ ذرا بات کریں گے ایک بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں پاکستان کے کچھ مہمان اور افغانستان سے آئے ہوئے مہمان یہاں پاک افغان ڈائیلاگ کے حوالے سے, اور ہم ان سے خصوصی بات چیت کر رہے ہیں. جنرل صاحب, ظاہر ہے پاکستان کا ایک کنسرن ہے, افغانستان کی حکومت بھی اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتی ہے. مثلا 7 شریف کا واقعہ ہوا, لاہور کی دہشت گردی ہوئی, باقی چارسدہ میں ہو گیا, کوئٹہ میں ہو گیا, بٹ ان ریسپانس جو ہم نے کیا, ہم نے بارڈر پہ شیلنگ کی, کچھ کنسرن یہ بھی آیا کہ ہم ایک خطرناک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو آئی جی فرنٹیئر کور بھی رہے ہیں سر. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اصل میں جن لوگوں نے فیصلہ کیا ہے حکومت میں, سیکیورٹی میں, فوج میں, انٹیلیجنس میں, وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. ہم تو صرف اپنی ایک رائے دے سکتے ہیں. جی ماہرانہ رائے ہے, آپ وہ جو ایکسپرٹ ایریا کے ہیں سر. انہوں نے ضرور سوچ سمجھ کر یہ جو بھی بند کیا ہے سب کچھ سوچا ہوگا. ان کو معلوم ہے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ. تو یہاں پر ہم اگر یہ کہہ دیں کہ جی پاکستان کو بہت نقصان ہو رہا ہے کھول دیں, وہ اٹس ناٹ اے سینسیبل کائنڈ آف اے سجیشن. یہ پہلے آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے سوچ سمجھ کر. اب یہ بارڈر اتنا بڑا ہے, 600 ہمارے پوسٹ ہیں, ہر پوسٹ کا آپس میں جو فاصلہ ہے وہ 3-4 کلومیٹر ہے. افغانستان کے سائڈ پر 100 پوسٹ ہیں, 40 کلومیٹرز ان کے اندر ڈسٹنس ہے. یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی ہر جگہ سے جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں؟ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. ہم بارڈر جو سے ہمارا کم از کم وہ نکل جائیں گے, لیکن وہ آپریشنل لیول کے ٹیررسٹ آنا جانا اتنا نہیں ہے اس کے اندر. یہ جو بارڈر پوسٹ ابھی بند ہوئے ہیں جتنے بھی ہیں جو استعمال ہوتے ہیں, یہ اس وجہ سے نہیں بند ہوئے کہ 7 میں بلاسٹ ہوئے یا فلانی جگہ پہ بلاسٹ ہوئے. اس کے پیچھے بہت ساری ریزننگ ہے. اور 7 اور یہ جو بلاسٹ لاہور وغیرہ میں ہوئے ہیں, یہ وہ آخری کیل تھی اس کفن میں جس کی وجہ سے بند ہوئے. لیکن اس کی اور بھی بہت وجوہات ہیں. اب ہمارے جو خیبر کے علاقے میں جو مجھے پتہ چلا ہے, وہاں پر 500 میٹر پر کیمپس ہیں جن کے اوپر شیلنگ ہوئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کو نظر آ رہے ہیں, اور کسی کو بھی لے جائیں وہاں پر, آپ کو لے جاتے ہیں, آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. ان کو وہاں پر ہیں, موجود ہیں 32 کیمپس کنر کے اندر. اب یہ جب وہ کہہ رہے ہیں, اب یہ ان کی لیکن جب بارڈر بند ہے پھر بھی پیر کے روز وہاں سے ملیٹنٹس آئے, انہوں نے 5 پاکستانی فوجی شہید کر دیے. یہ جو بارڈر بند ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پوسٹ پر حملہ نہیں ہے, اس لیے تو حملہ ہوا ہے, اور اس میں 5 شہید ہوئے اور 10 مسکرنٹ کا جن سے کیجولٹیز ہوئے ہیں. ان کو تو یہ من میں ہے اور یہ ہو رہا ہے, یہ اسی کی وجہ سے تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں جو پرابلمز ہو رہے ہیں. پھر اس مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کیسے کریں دونوں ملکوں کے درمیان؟ دیکھیے جی, بات اصل میں یہ ہے کہ جو یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے, میرا اپنا ذاتی خیال ہے, اس لیے میں ریپرزینٹ نہیں کر رہا نہ فوج کو, نہ انٹیلیجنس کو, نہ گورنمنٹ کو. میری جو سمجھ ہے یہاں پر اس خطے میں جو پاکستان اور افغانستان دو ایک ملک ہیں, بردر نیشنز آپ سمجھ لیں, اور ان کی تاریخ ہے وہاں پر. یہ ایک بہت امپورٹنٹ لوکیشن میں ہے اور یہاں پر سٹیک ہولڈرز بہت ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں کو کھلایا جا رہا ہے اور یہ سمجھ نہیں آ رہی کسی کو. اور میری اس میں ریکمنڈیشن ہے بہت سٹرونگ کہ اس میں جب تک جوائنٹ انٹیلیجنس اور جوائنٹ ہم آپریٹ نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے اندر اس ٹیررزم کی بات نہیں ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی بات ہے. آپ کے پاس آؤں گا حامد صبوری صاحب. افغانستان کے اندر کیمپس ہیں یا افغانستان کے اندر دہشت گرد ہیں؟ مثلا آرمی پبلک اسکول پشاور کا ایک سانحہ ہوا اور ہم خالد قرائے وہاں افغانستان کے اندر مارا گیا. این ڈی ایس کو بھی معلوم ہے, امریکنز کو بھی ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہے, ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا وہاں پر؟ The way it works in Afghanistan, if there are terrorist camps, if there are terrorists who really have physical bases inside Afghanistan, there has been actions on the Afghan side from the military, from the ANDS and all sides. But the fact of the matter is that we really don't have the capacity within Afghanistan to either finance or even have the capacity to basically support any kind of terrorist groups, or because financially if you look at پاکستان it, سے تعاون تو کر سکتے ہیں نا.
Absolutely, absolutely. If there's information, I mean, if there's information, it has to be exchanged between the two. But the question is that in the past 1 year at least, that we know of, the channels of communication between both countries, Afghanistan and Pakistan, is broken. There is no communication between those countries. The level of mistrust is pretty high. The recent incident between Afghanistan and Pakistan and after the attack at the Lal Shahbaz Qalandar Shrine, it has created more tension between the two countries. The borders are closed. So and it has communication is then necessary between the two countries. Absolutely, absolutely. फटक साहब आपकी तरफ आऊं, बता रहे हैं, वो कहते हैं कम्युनिकेशन ही नहीं है तो रियासत से रियासत के दरमियान तामन कैसे बढ़ेगा। मिलिटेंट्स आ जाते हैं, 5 फौजी शहीद कर दिए, फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? कि 2014 के बाद 2014 में बड़ी उम्मीदें पैदा हो गई थी जब अशरफ गनी साहब यहाँ तशरीफ लाए थे, GHQ गए थे, GHQ भी गए थे, चादर चढ़ाई थी, और उन्होंने शोधा मुलाकातें की, वज़ीर आज़म और सदर से भी मुलाकातें की। हम वफद लेके उसके बाद हम लोग अफगानिस्तान गए। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि उस वक्त हमें बहुत ज़िम्मेदार अफगान हुकाम ने बताया था कि 25 ऑपरेशन TTP के ख़िलाफ़ हुए हैं और वाकई TTP के बाद बड़े लीडर वहाँ मारे गए हैं, जो यानी इस यहाँ से जो मारे गए उससे ज़्यादा वहाँ मारे गए हैं। कुछ अर्सा तक जब तक ये इनके दरमियान कम्युनिकेशन था स्टेट्स के दरमियान, तो बात आगे बढ़ती रही। अब ये कम्युनिकेशन टूट गया। अब देखें ना, वहाँ पे TTP वाले बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो अफ़गान तालिबान है वो बैठी हुई थी। हमारे ज़िम्मेदार हुकाम ने कहा है कि अफ़गान तालिबान की लीडरशिप पाकिस्तान में बैठी हुई है, यानी ये एक सरताज अजीज़ साहब जैसे आदमी ने कहा ये। और ये देखें ना, ड्रोन अटैक हुआ कोरम एजेंसी में, उसमें अफ़गान तालिबान के लीडर मारे गए, बड़े लास्ट वीक हुआ था। तो गुजारिश है कि दोनों तरफ ये मसला मौजूद है और इस मसले को मैं समझता हूँ कि इसका कोई हल निकालने के लिए ये अगर हम एक दूसरे के ऊपर दबाव डालेंगे सिर्फ, और ज़ाहिर ही सियासी मसला है, मिलिट्री का ज़रूर इसमें कंपोनेंट है, लेकिन हल इसका सियासी आखिर में निकलना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। मिलिट्री हालात पैदा कर सकती है सियासी हल के लिए, लेकिन फिर सियासी हल सियासी लीडरशिप को करना पड़ता है और उनको करना चाहिए। जब तक हम अपना मसला अफगानों पे डालेंगे, अफगान अपना मसला हमारे ऊपर डालेंगे और ब्लेम गेम चलेगी और इसी तरह यह सिलसिला चलता रहेगा। हमने देखा है कई साल से। तो अब आइए ज़रा पहल करें। और देखें ना, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी अहम बात, देखें वो जो 4 मुल्कों का सिलसिला था मुज़ाकरात, वो टूट गया। क्वाड्रिलेटरल कोर ग्रुप जिसे वो 2 साल उसको हो गए, टूट गया है। कोई नया पॉलिटिकल इनिशिएटिव नहीं है। ये कितनी बुरी बात है। कम्युनिकेशन होगी तो अफरासियाब खटक साहब ये आएगा, सिलसिला आगे बढ़ेगा। नदीर कबीरी साहब, पाकिस्तान के अंदर और भी कंसर्न है, मसलन पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर ये भी समझते हैं कि भारत का ज़्यादा असर व रसूख अफ़गानिस्तान में है और भारत अपनी गेम कर रहे हैं वहाँ बैठकर। आप अफ़गानिस्तान से आए, आप पाकिस्तान के इस कंसर्न को किस नज़र से देखते हैं? अफ़गानिस्तान में सिर्फ उधर भारत भी नहीं है, 40 मुल्कों से ज़्यादा इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी कोऑपरेशन उधर जारी है अभी तक। वो लोग सब देखता है, इंटेलिजेंस अमेरिकन का, US का, UK का, सबको देख रहा है कि इंडियन सोल्जर क्या कर रहा है बॉर्डर में या कोई और जगह में अगर हो तो हो। मगर जो पाकिस्तान के इंडिया और भारत का जो डायलॉग है, इश्यूज़ है, चैलेंजेस, वो बहुत वक्तों से अभी तो चल रहा है। ये तो आपका इस्टेब्लिशमेंट का प्रोपेगेंडा नैरेटिव है, आपने आपको रेलेवेंट बनाने के लिए और लोगों को उल्लू बनाया इधर। पाकिस्तानी अवाम को इसी नैरेटिव के हिसाब से वो रूल कर रहा है, ये सिस्टम्स के पास नहीं, बट पाकिस्तान में ही कुलभूषण यादव पकड़ा गया, भारत का रॉ का सर्विंग ऑफिसर है। आप लोगों के दोनों बायलैटरल इश्यूज है। अफगानिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट, हमारा राइट है कि किसके साथ दोस्ती करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे। पाकिस्तान कोई पॉजिटिव चीज हिसाब से इन्वेस्ट नहीं किया। 5 मिलियन अफगान लोग, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर होता था पाकिस्तानी लेजिटिमेट इंटरेस्ट के लिए, पाकिस्तानी डिप्लोमेसी के लिए, पाकिस्तानी सपोर्ट के लिए। मगर जो तरीका मिलिट्री और इंटेलिजेंस ने बनाया है अपने आप को, ये है कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे वो ये ड्रामा सबसे गेम जो शुरू किया है कि तालिबान को क्रिएट किया, फिर TTP वो दूसरे को जो सपोर्ट दे रहा है कि पख्तून सफर्स इक्वली ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। तो ये इस तरह के अफगान गवर्नमेंट तो बहुत वीक स्टेट है अभी, तो कोशिशें हम कर रहे हैं। मगर अगर इस तरह के हम वो डिलिबरेटली ये एफर्ट्स कर रहे हैं कि आपको चैलेंज कर रहे हैं, हम इसी पोजीशन में नहीं है, हमारा तावान ये नहीं। पाकिस्तान, आपने दुरुस्त कहा कि सॉवरेन स्टेट है अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान के अंदर सब मानते हैं। कंसर्न ये होता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं।
بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آگے تو بڑھنا ہے. دونوں ملک کی جغرافی ایسی ہے کہ علیحدہ نہیں رہ سکتے. یہ ایک اٹھا کے ساؤتھ امریکہ اور دوسرے کو افریقہ میں نہیں بھیجا جا سکتا. دونوں نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. کیسے امن سے رہا جا سکتا ہے؟ مہمانوں کی رائے لیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں اور دو افغانستان سے آئے ہوئے خصوصی مہمان بھی اپنا موقف دے رہے ہیں. اوبویسلی جنرل صاحب بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ صرف اب یہ ریجن نہیں ہے. آپ کی بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں تو یوں لگتا ہے جیسے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایکسٹرا ریجنل پاورز بھی اب انوالو ہو چکی ہیں پاکستان اور افغانستان میں ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں میں. پھر تو کوئی گریٹ گیم اور شروع ہونے والی ہے ادھر. یہی تو میں آپ کو کہہ رہا تھا. اس میں ہم ایک دوسرے پر الزام لگا سکتے ہیں. یہ ہمیں معلوم ہے, یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ وہاں پر افغانستان میں حکومت یا ان کے انسٹیٹیوشنز میں اتنی قابلیت نہیں ہے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا. ریٹ اور یہ محدود باقی ہے ان کی. لیکن یہ بھی غلط ہے کہنا کہ پاکستان کے اندر وہ عوام کو اسٹیبلشمنٹ الو بنا رہا ہے. یہاں پہ انسان رہتے ہیں, الو نہیں رہتے, اور وہ بالکل سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو ایسی کوئی اس میں وہ والی بات نہیں ہے. یہی میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ اسی قسم کی سمجھ کو ایڈریس کرنا ہے ہم نے, اسی قسم کی سوچ کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اور وہ جب تک ایک جوائنٹ ایک سسٹم ہم نہیں بنائیں گے ہم ایک دوسرے پر الزام ڈالتے رہیں گے. اس لیے کمیونیکیشن تو ہے نہیں. اشرف غنی صاحب ادھر آئے نہیں اپنے اس کے اوپر. وہاں پر امرتسر کے اندر انہوں نے $5 ملین کو علیحدہ پھینک دیا. اور کیا ہم کمیونیکیشن کر سکتے ہیں؟ یہاں پر جو ہم نے 5 ملین ریفیوجیز رکھیں تو کس لیے ہم نے یہ کوئی فیور نہیں کیا تھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ اس لیے کیا تھا کہ ہمارے بھائی ہیں, بھائی ہیں ہمارے. یہی تو آج بھی وہ رشتہ برقرار ہے. تو اب یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ کس نے کروایا؟ یہ کیوں یہ سوچ میں فرق ہے؟ کیوں یہ الزام لگ رہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہاں پر بیٹھ کر سوچ رہی ہے کس طریقے سے افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا؟ 40% تو ایریا ویسے ہی وہاں پر گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے. ہم نے کیا ڈیسٹیبلائز کرنا ہے وہاں پر؟ تو اس چیز کو سمجھنے والی چیز ہے یہ. اور اس کی سوچ کو بدلی کرنے کے لیے ایک جوائنٹ جب تک ہم نہیں ایک سیل بناتے تاکہ ان باتوں کو ہم ایڈریس کریں. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کیمپس ہیں اور اگر شک ہے تو ہم لے جائیں گے لوگوں کو, دکھا دیں گے ان کو. اگر ہمیں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کیمپس ہیں وہ آ جائیں. ہاں لیڈرشپ یہاں پر ہے, لیکن پاکستان کو تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اس لیڈرشپ کے ساتھ نیگوسیشن کروانی ہے, آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ہم کیا مارنا شروع کریں ان کو؟ تو کانٹرڈکشنز بہت زیادہ ہیں. ہماری بھی ایک سوچ ہے, ہماری بھی ایک سمجھ ہے. تو یہ جب تک ایک سیل نہیں بنے گا یہ ہم مشترکہ میکنزم. آپ بار بار وہی بات کر رہے ہیں نذیر کبیری صاحب. بڑی ویلڈ بات ہے کہ دوریاں, غلط فہمیاں اسی وجہ سے ہی دور ہوں گی جب تک مل کر نہیں بیٹھیں گے, کوئی مشترکہ میکنزم نہیں بنے گا. اب صورتحال یہ ہے, ڈاکٹر اشرف غنی صاحب تشریف لائے تھے. عام پاکستانی, میرے جیسے پاکستانی بڑے خوش ہوئے تھے کہ معاملات آگے بڑھیں گے. سٹک اپ معاملات ہیں, ان کو آگے ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ہم بڑھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ نے آپ کو چیلنج کر کے پوچھ لے عوام سے کہ کیا آپ کا یہ سویلین گورنمنٹ کیپیبل انف ہے کہ آپ کے جو ملٹری انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اسٹاپ کر لے. جو سسٹم آپ نے ادھر بنایا ہوا ہے, لوگوں کو ہاسٹیج بنایا ہے, پاکستانی سول سوسائٹی کو, پاکستانی عوام کو. الحمدللہ ڈیموکریسی ہے ادھر, ادھر سیاسی جماعتیں ہیں جہاں میڈیا آزاد ہے. یہ آپ کا کہنا ہے. تو جو آپ ادھر رہ چکے ہو, یہ میڈیا بڑا آزاد ہے, سول سوسائٹی بڑی آزاد ہے. وہ چیزیں تو ہے, مگر آپ کا جو سسٹم ہے, آپ کا جو فیئر یہ کریٹ کر رہا ہے انڈینز کا, افغانز کا اور دوسرے کا. ابھی بارڈر کس لیے ابھی بند کیا ہے؟ بارڈر سے ٹیررسٹ آتا ہے. تو اس کا یہ فلسفی ہے کہ لوگوں کو, پاکستانیوں کو, عوام کو, ہمیں سب برادرز اور سسٹرز کو یہ بتائے کہ دیکھیں افغان لوگ جو ہے ہمارا انیمی ہے, اس لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا. ایسی بات نہیں ہے. ہم افغان شہریوں کو, افغان لوگوں کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں. جرنلسٹ کے حساب سے آپ کو سائیڈ نہیں لینا ہے. آپ ڈسکشن کو پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں. آپ ڈسکشن کو فیسیلیٹیٹ کر کے ٹروتھ اور ریالٹیز کو آپ کمیونیکیٹ کر لیں. آپ ڈیفینسو نہیں چاہیے, آپ کو سائیڈ بھی نہیں لینا چاہیے. بات یہ اس میں یہ ہے کہ جو اشرف غنی کیا تھا, کرزئی کیا, سب کچھ یہ ڈائیالوگ و مذاکرات, بات چیتی چیزیں سب کچھ ہم نے کیا ہے. سب جو چیز ہمارے حساب سے ہوتا تھا ہم نے کیا ہے. ہم تو اتنا پاورفل اسٹیٹ نہیں ہے. جو ساتھ دے رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی, سب چیزیں ہمارا ٹرانسپیرنٹ ادھر پڑا ہے. بارڈرز میں بھی امریکنس ہے, برٹش بھی ہے, دوسرے لوگ بھی ہے, سب یہ نیٹو والا دیکھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ غلط الزامات, یہ چیزیں کہ افغانستان سے ٹیررسٹ اس طرف آتا ہے, اس طرف آتا ہے. تو یہ سینکچریز میرام شاہ میں, وزیرستان میں, نارتھ وزیرستان میں, یہ
मैं हामिद सबूरी साहब की इसी हवाले से राय ले लूं। अफगानिस्तान के अंदर भी अगर आपका मीडिया है, बहुत बड़ा मीडिया है, सुना है, आपके यहाँ सिविल सोसाइटी है, बहुत बड़ी सिविल सोसाइटी है, सुना है, आम शहरी भी हैं, वहाँ क्या फीलिंग्स पाई जाती है कि ताल्लुकात को ख़राब रखना है, ताल्लुकात को बनाना है, आगे बढ़ना है। मैं फिर कहूँगा, हम जियोग्राफिकली एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, हमारा मज़हब एक है, हमारी सकाफत एक है, हमारे रिश्ते हैं पुराने। See, people within Afghanistan believe that we have to have better relationship with Pakistan. But we have to start from somewhere. We have to be sincere, we have to be honest, we have to understand that yes, there has been mistakes on both sides. It's also the fact that the Pakistani regime in the past 15 years, and it's not a mystery. President Musharraf said it himself that we did support Taliban in the past 15 years in order to keep Karzai at bay because Kabul's relationship with India was growing. So there was an element of state sponsorship when it comes to Taliban and some other radical groups. But again, we are in a different situation right now. The only way for us, for two brotherly nations, to change things. वो कबीरी साहब भी बात कर रहे थे, आप भी, फिर जो तालिबान बनाए, फिर तो मुजाहिदीन भी पाकिस्तान ने बनाए। आज अफगानिस्तान अगर लिबरेट है, अफगानिस्तान आज़ाद है, तो वही एक, अगर आप इस सेंचुरी को देख रहे हैं, 80s को भी देख लें आप। There's a big difference. I don't think so that the Mujahideen really liberated. They helped the liberation, but we have to be very clear that we were liberated by the international community, not really. They have facilitated, they have cooperated with the international community. The point that I'm trying to make here is that at the end of the day, none of this blame game will help Afghanistan or Pakistan. Very rightly said. We have to start again, and we have to start on a basis of sincerity, cooperation. If you don't start it, the flame of terrorism, extremism will not just burn Afghanistan, but it will also burn Pakistan in the पाकिस्तान का भी future. कोई शहर महफूज नहीं रह गया। खटक साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आप हुकूमत में नहीं हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं हैं, बट आप लीडिंग वॉइस हैं। बहुत सारे लोग आपकी सोच रखने वाले, दूसरी सोच रखने वाले, वो चाहते हैं ताल्लुकात आगे बढ़ें। एक जिरगे का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, आपके लोग पहले भी गए थे, मसलन अचकजई साहब हैं, आफ्ताब शेरपाव साहब हैं, असफंदियार वली साहब हैं, आप खुद हैं। आपके लेवल पे भी कोई इनिशिएटिव नहीं है, या कोई ऐसा है कि मामलात को थोड़ा ठंडा किया जाए? जी, बीच में लोग किरदार अदा कर सकते हैं। खुशकिस्मती से दोनों मुल्कों में ऐसे लोग हैं जो आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे रियासतों को फैसला करना है। एक विल, जो इरादा है, वो बनाना है रियासतों ने, उसको फिर फैसिलिटेशन में हम आ सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कुछ इक़दामात करने होंगे। मसलन जो बॉर्डर बंद करने से जो इंसानी बहरान पैदा हुआ है, इसको ख़त्म करना होगा फौरी तौर पे। इसी तरह से एक बड़े लेवल पे एक कॉन्टेक्ट दोबारा बहाल करना होगा। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँ कि 2014 की तरफ वापस जाएंगे। 2014 में यह तय हुआ था कि जो मुखालिफिन अफ़गान हुकूमत के बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत होगी, वो अमन के रास्ते पर आ जाएंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो बातचीत से इनकार करेंगे, उनके खिलाफ दोनों ममालिक कार्रवाई करेंगे। मैं समझता हूँ हमें ये करना होगा। आखिर में जो लोग जंग लड़ने पे मुसर हैं, उनके खिलाफ दोनों मुल्कों को मिलकर कार्रवाई करनी होगी। तो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने, मुझे याद है 12 मई को एक साल उधर गए थे और कहा था कि अफ़गानिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट, पॉलिसी स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दे दी थी। देखिए, फिर वो दुश्मन यहाँ बैठ कैसे सकता है? ये तो देखिए ना, ये ऐसी हकीकत पसंद बात नहीं। हकीकत पसंद बात ये होगी कि जो बात करने पर आ जाएं, वो बेशक यहाँ बैठे रहें या कहीं और बैठे रहें, लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम जंग लड़ेंगे और अफ़गान स्टेट का तख्ता उल्टेंगे ताकत के ज़ोर से, उनके साथ कैसे हम या उनको बिठाकर हम कह सकते हैं कि हम अमन चाहते हैं? नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हमारी फ़ौज ने एक्शन लिया, वो भाग के उधर चले गए, उस तरफ क्या एक्शन हुआ फिर? देखिए जी, अभी देखिए ना, हमारे जहाज़ों ने इस महीने 2 बार बमबारी की है फाटा में। अगर सारे लोग चले गए तो ये बमबारी किस पे हुई है? बदकिस्मती से, जैसे मैंने आज किया, ये टेररिज्म का मसला यहाँ मौजूद है। और ये हम अगर कहेंगे कि अफ़गानिस्तान में होगा, यहाँ नहीं होगा। कराची पहुँच गए थे तालिबान, 10 साल फाटा पे टेररिस्टों ने हुकूमत की, 10 साल, पूरे 10 साल। मीरत शाह उनका कैपिटल था। ठीक है, ज़रब अज़ब से उनको पसपाई हुई है, उनके वो तोड़ दिए गए, कैंप तोड़ दिए गए हैं, बड़ी कामयाबियाँ उसमें हुई हैं। लेकिन ये मसला अगर खुदा न खास्ता अफ़गानिस्तान में होगा तो फिर यहाँ आएगा। जैसे हमने देखा, ये अमीर अब्दुर्रहमान ने लिखा था, ये 1880s में अंग्रेज़ वायसराय को उसने कहा था
کہ ہمارا زیادہ خون بہانے کی اجازت نہ دیں، کیونکہ ہمارا زیادہ خون بہے گا تو ہمارے دریا آپ کی طرف آتی ہیں، یہ خون پھر آپ کی طرف آ جاتا ہے، اور یہ عملاً ہم نے دیکھا ہے پچھلے 20 سال امن ادھر ہے تو امن ادھر ہے. جنرل صاحب پروبیبلی لاسٹ کامنٹ ہوگا. وہ مہمان ہیں ادھر آئے ہیں، کنسرنز وہ اپنے ایکسپریس کر رہے ہیں، کیا جینوئن کنسرن جو ہیں؟ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ طالبان ادھر بیٹھے ہیں، آپ فرما رہے تھے ڈائلاگ کے لیے بیٹھے ہیں، ہم ان کو کنونس کر سکتے ہیں کہ ڈائلاگ بھی تو انہوں نے کہا، مثلا کارزائی صاحب کے زمانے میں بھی انہوں نے کہا کہ ملا برادر کو رہا کریں، ہم ڈائلاگ کرنا چاہ رہے ہیں، رہا کیا گیا تھا ان کو. صلاح الدین ربانی صاحب جو پیس کونسل کے چیئرمین تھے، آج کل فارن منسٹر ہیں، وہ آئے تھے، ملے تھے. کنسرن آپ سن رہے ہیں، کیسے ایڈریس کریں پھر؟ دیکھیں جی، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ادھر ہم نے نیگوسیشن کے لیے ان کو بٹھایا ہوا ہے یا ایسے کوئی بات ہے. مجھے معلوم نہیں ہے اس لیے کہ فیلڈ آرمی وہ طالبان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں نے کبھی ایسے، میں نے سب سے زیادہ آپریٹ کیا فاٹا میں. مجھے کوئی ایسا ڈائریکشن نہیں ملا تھا کہ طالبان کو چھوڑو یا اس کا خیال رکھو. جو بھی تھا وہ سب حلال تھا، ٹھیک ہے. لیکن ابھی یہاں پر ہیں، ہمیں معلوم ہے، شاید ہمارا اتنا کنٹرول نہیں ہو، شاید کوئی ان کو وہاں پر کسی وجہ سے وہاں پر کوئی نیگوسیشن کے لیے، مجھے نہیں معلوم اس چیز کے بارے. لیکن یہ کہنا کہ یہاں سے صرف حملے ہو رہے ہیں، نیٹو کی وہاں پر فوج ہے، امریکہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، گیرزن فوج ہے، یہاں سے وہ جا کر اپنے اسٹریٹیجیکل، ٹیکٹیکل اور آپریشنل ریورسز یہ ڈال دیتے ہیں 9-10 بندے کے اوپر. یہ کس قسم کی فوج ہے اور یہ کس قسم کا الزام ہے؟ اس کو کچھ تھوڑا سوچ سمجھ کر تو انسان بات کرے نا. اس طرح تو ہم کہاں پر پہنچیں گے؟ یہ چھوٹے ٹیکٹیکل ریورسز وغیرہ بھی کوئی نہیں سنبھال سکتا. آخر ایک فوج دفاع میں بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پر ٹرینڈ فوج ہے، وہ نہیں روک سکتی اس چیز کو، اور انہی کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم کو کوئی مار رہا ہے باہر سے، اور یہی بہانہ چلتا رہے گا. یہ غلط بات ہے. اس لیے میں اس طرح کے الزام جو ان سے ہیں دے ویری ویری چائلڈش. اس کو سینٹرلی ہم بیٹھ کر اگر ہم بات کریں ان اے نارمل ایٹماسفیئر تو پھر آگے چلیں گے. اس طریقے سے تو ہم الزام لگاتے رہیں گے اور کیسے اس کو بہت شکریہ جنرل طارق خان صاحب، آپ نے وقت دیا. حامد صبوری صاحب کابل سے، افغانستان سے آئے، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سینیٹر افراز صاحب خٹک صاحب بہت شکریہ، آپ نے مہربانی کی، ٹائم دیا. اور نذیر کبیری صاحب بہت شکریہ، آپ نے آ کے کم از کم جو وہاں کی سوچ ہے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین، بنیادی بات آج کی ڈسکشن سے یہی نکلتی ہے کہ الزام تراشیوں سے کام نہیں چلے گا. نہ پاکستان نہ افغانستان امن سے رہ سکتے ہیں. اگر ایک ملک میں امن نہیں ہے اور آگ لگی ہوئی ہے تو دوسرا ملک بھی نہ امن سے رہ سکتا ہے اور نہ وہاں پر خوشحالی آ سکتی ہے، کیونکہ امن کا براہ راست تعلق خوشحالی سے ہے. اس خطے میں دونوں ملکوں کو، افراز صاحب خٹک صاحب نے درست کہا کہ ریاستوں کو آپس میں بات کرنی ہے تاکہ یہاں امن لایا جائے، اور جو ثقافتی رشتے ہیں، جو مذہبی رشتے ہیں، انہی کی جو خوشبو ہے وہ دونوں ممالک کی عوام کو محسوس ہوتی رہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.